حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں رب العزت کی، جہاں ہم حمد پیش کرتے ہیں، جہاں ہم تلاوت قرآن کریم پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی تعریف بھی لازم و ملزوم ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتی اب تک سبحان اللہ بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی اس پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کا کہاں تھا قابل، میں اس کرم کا کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائیں، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم
ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میری آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن احسن معزز سامعین کیا حال ہے آپ سب کا کیسی ہیں آپ سب کو خوش آمدید آپ تشریف لے کر آئے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اعلان کرنے والی ہوں اور انشاءاللہ جو ہے آپ سب اس سے خوش بھی ہوں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آج آپ سے اسی موضوع کے اوپر مجھے بات کرنا ہے جی یہ ایک صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں تیری ماں تے لعنت جی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے کون سے بھائی ہیں جی نو جی وہ میرا خیال ان کا نیٹ ٹھیک نہیں تھا وہ ڈراپ ہو گئے ہیں جی یہاں پر مرتضیٰ صاحب تشریف لائے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کچھ لوگ اور آ جائیں تو پھر جو ہے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی نیٹ میں ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈراپ ہو رہے ہیں جی تسلیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ نے اپنی آئی ڈی چینج کر لی ہے کیا حال ہے تسلیم صاحب آپ کا اچھا آپ ٹھیک ہے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ جی پہلے سے بہتر ہو جی بس میں نے ایک بہت بڑا اعلان کرنے والی ہوں آپ تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ آپ سنائیں کیا حال رہا آپ کا کیسے سب کچھ چلتا رہا کیا کرتے رہے آپ
सब ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। मैंने आईडी चेंज तो नहीं की बहन जी? अच्छा, वो वहां पर वो शायद फ्लावर्स की वजह से लग रहा था आपकी वही आईडी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी मतलब आपका सवाल जो है मुझे पूरा समझ नहीं लगा कि किस बारे में पूछ रही हैं कि क्या करते रहे, मतलब पूरा समझ नहीं लगी। मैं एक ऐलान करने वाली हूँ। जी जी। अभी कुछ लोग और भी आ जाएं तो फिर वो ऐलान करते हैं, उतनी देर आप बात करें। अच्छा जी, शुक्रिया। वेरी मैंने कहा आज एक खास आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल करें जी, करें। मैंने कहा कुछ और लोग, 18 लोग हो गए, चले मैं बात करती हूँ। मैं उमेर बाप तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो हमारे मसलिक के हैं या हमारे मसलिक के नहीं हैं। वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी तरफ से उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी तरफ से उनके लिए ढेरों दुआएं हैं उनकी कामयाबी की, और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाब और कामरान अता फरमाए और सबको दीन हक की राह पर चलाए और सही मानों में इस्लाम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ पर जो ऐलान करने वाली वो ये है कि 2 साल पहले मैं इत्तफाकिया जो है वो लाइव पर आई और आकर मैंने यहाँ पर ख़त्म नबूवत के रेफरेंस से मैंने बात शुरू की। मेरा किसी भी मजहबी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना है। और अल्लाह ताला, जी सिंधु साहब भी तशरीफ़ ले आई हैं। जी सिंधु भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, खुश आमदीद। जी अस्सलाम सिस्टर, शुक्रिया। उस वक्त मेरे सिग्नल प्रॉब्लम हुआ तो मैं ड्रॉप हो गई थी बीच में ही। मैं समझ आ गई थी, शायद वो इंटरनेट की प्रॉब्लम्स वगैरह जी नेट का बन इशू जाती हैं हुआ था। कभी कभी। कोई आप कुछ कहना कोई चाहेंगे? मसला नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। पहले सुनूंगा फिर ही कुछ कहना कहूँगा। सिंधु वो साहब, कुछ मुझसे पूछने। इंडिया में मूवी जी थी कि कल हो ना हो। जी जी, वो बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी पसंद थी। वो जिसमें एक गाना था, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, जी बिल्कुल बिल्कुल, छाँव बहुत है अच्छी। कभी कभी है धूप जिंदगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वही जो बात। है समा कल हो ना हो। बिल्कुल, लगता है आपने बड़ी दफा देखी है ये फिल्म। मैंने बड़ी और वो दफा है भी देखी है बड़ी और अच्छी मूवी थी। हाँ उसका जी टॉपिक बड़ा अच्छा था, करेक्टर रोल, मतलब हर लिहाज से बड़ी परफेक्ट वो थी, बड़ी जी, उसमें परफेक्शन थी देखें 2 उसमें। कैरेक्टर थे। जो शख्स सच्ची मोहब्बत करता था उसको कैंसर था, जी ऐसे ही है ना, बिल्कुल शाहरुख ऐसे ही खान। है, एंड पे शाहरुख खान को। जी हाँ जी, और वो जो सैफ अली खान है, वो तो एवं बस वो इतना वो बीच बड़ा में से माली रेलू से कटा ही बंदा था। था। हाँ ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, चले वो रेलू कटा था पर उसकी लॉटरी लग गई। सिद्धू साहब, जी जी मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इत्तफाकिया मतलब लाइन यहाँ पर आ गई और जिद की बिना पर जो है मैं यहाँ पर अड़ी रही। आज आपने एक बहुत बड़ी एफर्ट के साथ और मुसलसल जद्दोजहद के साथ आपने एक ब्रॉड ऑन की और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की कि हमें मकारिम इखलाक के ऊपर रहना चाहिए और वहाँ पर हमें एक दूसरे का एहतराम और मतलब जो भी आपने किया अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और दो लोगों में लड़ाई में सुलह करवाना, किसी में मुफाहमत और जो है उसको पैदा करना, किसी के साथ जो है वो खलूस के साथ चलना, अल्लाह ताला के नज़दीक इसका बहुत बड़ा अजर है जो इंसान तो नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ही है जो आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। आज मैं आप सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मेरा कभी भी किसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं था, ना है, और ना ही मेरा कभी ख़त्म नबूवत के ऊपर मैंने कोई काम किया था, ना मेरा कोई मतलब इस तरह का था। ख़त्म नबूवत में मैं जब यहाँ पर आई
اور مجھے ایسا لگا کہ میں ضد میں تو تھی میں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ایک غلط جگہ پر آ گئی ہوں، ایک غلط پلیٹ فارم پر آ گئی ہوں جو میرے لیے نہیں ہے، اور اس چیز میں شاید میں نے بڑا نقصان بھی اٹھایا ہو سکتا ہے مجھے بڑی تکلیف بھی پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے میں نے دوسروں کو بڑی تکلیف دی ہو، یہ سب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک میرا بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا، اتنا بیڈ ایکسپیرینس تھا کہ شاید اگر کوئی یہ کام کرنے لگے تو میں اس کو ضرور روکوں گی کہ خدا را یہ نہ کرنا۔ یعنی میں اپنے ساتھ جو یہ میری آپ لوگوں کے ساتھ آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے میں کسی پینٹنگ کے حوالے سے یا کسی ویڈیو میں آپ کو کوئی ویڈیو پوسٹ کرتی ہوئی مل جاؤں، یا کہیں لکھائی کرتے ہوئے، یا کسی جگہ پر اپنا ولاگ بناتے ہوئے کہیں مل جاؤں، تو میں اس کی قسم نہیں کھاتی، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے یا کسی مذہبی براڈ کے حوالے سے میں کبھی کوئی کام نہیں کروں گی، کبھی بھی۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے، اور میرے ایکسپیرینس سے وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھے۔ وہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یا میں نے دوسروں کے ساتھ کیا، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو میرا یہ ایک بہت ہی برا تجربہ تھا۔ یہاں میں پہ نے ایک اپنی بات ایڈ زندگی کروں، میں میں اتنا یہاں پہ ایک بڑا بات ایڈ برا کروں، تجربہ۔ جی سدھو جی بول رہے جی جی بولیں، آپ بولیں سدھو بھائی۔ آپ کر لیں بات پھر کر لیں۔ جی، یہ میرا ایک بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس تھا، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی میں نے انجوائے نہیں کیا، جس میں مجھے ایک لمحے کے لیے سیٹسفیکشن نہیں ملی، جس میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں بڑی محفوظ جگہ کے اوپر ہوں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ عمر باپ کے کپڑے اتار دیے، بالکل انہوں نے سچ کہا، میرے واقعی ہی کپڑے اتارے گئے، مجھے واقعی ہی ننگا کیا گیا، میری فیملی کو، مجھے نہ صرف مجھے بلکہ اور بھی بہت ساری خواتین کو بھی، بہت سارے مردوں کو بھی۔ تو آج میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں، میری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میری وجہ سے کسی کو جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں سچے دل سے اس سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں ولاگس میں نظر آؤں جہاں پر میں عام لوگوں کی طرح، میں نے مذہبی لوگوں سے عام لوگوں کو بہت اچھا پایا، ان کا آپس میں ملنا بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا آپس میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو میں کبھی کسی مذہبی جماعت کے ساتھ اٹیچ نہیں رہی، کسی مذہبی لوگوں کے ساتھ نہیں ملی جلی، تو میں عام لوگوں کے ساتھ ملتی تھی جو عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، عام ان کا مطلب بہیو ہوتا تھا، عام ان کا تعلق ہوتا تھا، تو ان لوگوں کو میں نے بہت زیادہ پرامن پایا، سیف میں پایا۔ نا یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جی جی موسٹ آپ ویلکم۔ نے جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں ہمارا بڑا شروع سے یہ بڑا نا کلیئر موقف رہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا نا، یہ بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں جماعت قادیان سے۔ اگر آپ ان کے اندر نظر دوڑائیں نا، تو ایک احمد جٹ نام کا بندہ ہے، اس نے براڈ لگائی میری نا اس پہ پروفائل پہ ویڈیوز پڑھی ہیں، اس نے کہا کہ بھائی ان کے جو بہت بڑے جو ٹک ٹاک کے جو چیمپئن بنتے ہیں نا، نادر، طلعت اور مسرور، جی جی اس نے کہا کہ بھائی میں پھر تمہاری یہ چیزیں کھولوں یہاں پہ، کہ یہ جو تم لوگ یہ پینٹوں کے نالے کھول کے، یہ شلواروں کے اور زپوں کے، اپنی پینٹوں کی جو زپیں کھول کے جو تم تبلیغیں کرتے تھے ہماری عورتوں کو نا، اور پھر اسی احمد جٹ نے تصویریں بھی لگائیں، ان کی ایک عورت تھی کولی بھی پازیٹیو، صحیح ہے، اس کے بارے میں اس نے لگایا کہ نادر اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو یہ دیکھ، تو کسیٹی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ٹمکانی ہے۔ یہ بیسیکلی جو مرزائی ہیں نا، بڑے بے شرم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے مربیان کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جو پرابلمز ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، ان کی عورتیں جا کے مربیوں سے ڈسکس کرتی ہیں۔ یہ اتنی کوئی بے شرم اور بے حیا اور بے نسل یہ لوگ ہیں کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ ہماری بھی لڑائی ان لوگوں کے ساتھ یہی تھی کہ بھائی اگر تم نے عورتوں کی عزتیں اچھالنی ہیں تو تم جا کے مرزائیوں کو جوائن کرو، دیکھیں تم ان صفوں میں میں گھسو جو بات کر جن کا رہی ہوں، یہ
جی آپ جو بات سندھو بھائی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں احمد جگدے آپ نے دیکھی تھی نا وہ براڈ ایک لگائی منٹ, تھی. میں نے اسکول جی سے لے بولیں کر کالج تک, کالج سے لے کر کینیڈا آنے تک, شادی کے بعد میں جب عام لوگوں میں رہی تو میری عزت, میری ہر چیز بڑی محفوظ رہی. میں نے اپنے گھر میں مطلب میں کسی آپ کو فرینڈ بتاؤں آپ کی عزت پتہ کیوں خراب ہوئی؟ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ جہاں جہاں پہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کی نحوست آپ پہ بھی پڑے گی. یہ ایک نحوست زدہ قوم بھی ہے اور نحوست زدہ بے شرم لوگ ہیں. یہ ان کی اپنی عورتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں. ناصر بھائی چپ کر کے بیٹھے ہیں, بھی آپ کی باری نہیں آئی. صحیح ہے, ہاں جی چپ کر کے مائک میوٹ رکھیں. دیکھیں میں جو بات کر رہی ہوں نا, دیکھیں میں اپنا یہ مرزائی ایکسپیرینس آپ دیکھیں لوگوں کے ان کی ساتھ شیئر کر اپنی رہی ہوں. عورتیں سسٹر, ان کی اپنی ایک عورتیں ان منٹ, سے محفوظ نہیں میں ہیں. نے جی بولیں آپ. جب میں نے ناصر صاحب اور تسلیم صاحب آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو تسلیم کیوں بیٹھے ہوئے ادھر؟ تسلیم صاحب جی اچھا کریں بات میں آپ کریں بات. جی جی امید صاحب آپ کریں. جب میں نے مذہبی اس پلیٹ فارم کے اوپر قدم رکھا, میرا ایک اتنا برا تجربہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں کہ شاید میں اس چیز کو یہ کہوں کہ اگر آپ لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں, اچھی تربیت کریں, آپ پیسفل رہیں, آپ تہمتوں سے بچیں, آپ اخلاق کے اعلیٰ مطلب معیار کو اپنائیں, تو وہ لوگ ہیں جو مذہبی جماعتوں سے دور ہے. وہ کسی بھی طرح کی لگا لے, وہ قادیانیوں کو لگا لے, وہ مسلمانوں کا طبقہ لگا لے, وہ کسی اور طبقے میں لگا لے. میں نے جو 2.5 سال میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا, میں نے مذہب کے نام کے اوپر میں نے عزتیں برباد ہوتی دیکھی ہے, عزت ملتی میں نے نہیں دیکھی. میں نے مذہب کے نام کے اوپر وہ گند دیکھا ہے جو میں نے یقین کرے کہ ماڈرن صاحب ایک منٹ سانو بھی ایک منٹ لے لین دو, کھلو جاؤ, وہ صبر کرو. جسے ہم یونیورسٹیز کہتے ہیں, کالجز کہتے ہیں. جی جی امید صاحبہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی کیا نا, اگر ہم انڈیویجول لیول پہ بات کریں, آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے, انہوں نے بیسیکلی انہی مرزائیوں والی حرکتیں کی ہیں جن کی اپنی عورتیں ان سے محفوظ نہیں ہیں. میں نے بے شرم لوگوں سے نہیں کیا, اس سے تو آپ میری بات نہیں میں جی ایک آپ نے جنرل نہیں کیا. ایکسپیرینس جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ختم ہو لینے دینا, پھر میں ناصر بھائی کو موقع دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا, یہ بیسیکلی ان مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ کے نا, ان بے شرم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ انہوں نے انہی سے سیکھے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میں جرمنی گیا تھا ایک دفعہ ایک جلسے پہ, وہاں پہ ان کے مربی, ان کی عورتوں کی جو جگہ تھی نا, وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے ایسے فری ہو کے باتیں کر رہے تھے, کوئی پردہ نہیں, کوئی شرم نہیں. اور یہ بے شرم لوگ ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, یہ انہی لوگوں کی نحوست ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں, میری بات میں نہ تو کسی جماعت کو, نہ کسی فرقے کو, نہ کسی گروہ کو جی آپ نہیں کر رہی, میں نے جی آپ نہیں کر رہی, اپنا موقع دیں گے. میں نے میری بات کو پہلے سمجھ لے سندھو صاحب, میری بات کو سمجھ کرنے دیں. میں ایک ایکسپیرینس کے جو میں ختم نبوت کے نام پر اتفاقیہ یہاں پر آئی, تو میں نے کہا کہ یہ میرا ایک بہت برا تجربہ رہا. یعنی میں نے جو ایکسپیرینس لے کے جا رہی ہوں, شاید زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں, میں بڑے کھلے بالوں میں بیٹھی ہوں, میں کسی جگہ ریسٹورینٹ میں بیٹھی چائے پی رہی ہوں, میرا ولاگ آ گیا, کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سنگنگ کر رہی ہوں, آپ ایک کام کیجیے, آپ ایک اور جی ہم اس کو لائک کریں گے. جی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو بے شرم مرزائی ہیں نا, یہ جو گندے لوگ ہیں, میری بات پوری ہو لینے دیں, میری بات. جی اچھا جی آپ کریں بات پوری. دیکھیں میں یہاں پر کسی کو نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ فلانے کی وجہ سے ہوا, فلانے یہ کہا. میں ان تمام چیزوں کے اوپر
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتی جی ہوں، بہت اس سے معافی شکریہ چاہتی بہت شکریہ ہوں۔ بہت کسی شکریہ، کو یہ بڑی اچھی کسی بات نے کی مجھے آپ نے۔ غضب پہنچایا ہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے اور رب جانے، میں چھوڑ چکی۔ جی میں جی نے بالکل سب کو بالکل معافی مانگ کر میں نے کہا خدا را مجھے معاف کرے، میں آپ ٹھیک ہو سب گیا کو آپ لوگوں کے حال کے اوپر چھوڑ کے جا چکی ہوں۔ ٹھیک اور ہو ہو گیا سکتا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں میں اپنے کھلے بالوں میں پھر رہی ہوں، میں نے بڑی فٹنگ والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے جینز پہنی ہوئی ہے، میں فلاں جگہ پر، ہو سکتا ہے آپ کو میرے ولاگس مل جائے، ہو سکتا ہے چلیں میں ہم آپ کی وہ کوئی دیکھیں پوسٹ گے، بنا دوں، ہو ہم وہ سکتا ہے میں دیکھیں گے، یہاں لیکن پر میں آؤں یہ تو میں بڑی ماڈ اسکاٹ ایک عورت کی طرح بھائی یہ یہاں پر ختم کھڑی ہوں۔ نور مجاہد اتنے لانتی بے شرم ہے، ہم یہ دیکھیں ہم آپ سے نا اس بات پہ معذرت کرتے ہیں، ہمیں آپ سے اس بات پہ معذرت کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو غلط ہوا، لیکن یہ بے شرمی نہیں اور میرے بے ساتھ غیرتی کچھ والے کام غلط نہیں مرضیوں میں ہوا سندھو بھائی، میری بات تو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا، میں بہت کچھ لرن کر کے جا رہی ہوں، میں نے چلیں بہت اچھی کچھ بات ہے، سیکھ کر جا رہی ہوں میں۔ ٹھیک ہو جی گیا آپ موقع دیں گے ہمیں بھی کچھ؟ جی جی بولے ناصر ناصر بھائی صاحب۔ ابھی فی الحال ناصر بھائی اگر آپ نے یہ بے شرمی اور بے حیائی جو مرضیوں کی ہے باجی کوہلی بی پازیٹیو کے ساتھ جو بے غیرتی دیکھیں آپ نادر تلت آپ آپ جی آپ آپ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کو موقع بھی نہیں دیتے۔ نہیں اگر آپ نے اس موقف پہ کوئی بات کرنی ہے کہ وہ جو احمد جٹ نے براڈ لگائی، میری اس پہ ویڈیو پڑی ہے پروفائل پہ کہ اس نے کہا کہ تم ہماری جماعت کی عورتوں کو جو پینٹوں کی زپیں کھول کے میں نے بھی نالے کھول بات کے جو کرنی، تبلیغیں کرتے تھے، یہ بے غیرتیاں تو مرضیوں میں ہیں نا ناصر بھائی۔ آپ بھی سارا دن ان بے شرم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مائک میوٹ رکھ کے نا بڑی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، ابھی ہمیں اس پہ رائے دیں کہ یہ جو بے شرمیاں اور جو بے غیرتیاں مرضیوں میں ہیں، یہ جو اپنی عورتوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اور یہ جو ان جماعت کے جو مربی ہیں، یہ جو عورتوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، مسرور جو سندھو اپنی صاحب بات بھابھی بھی کو کرنے دو نا اگلے کو، سندھو صاحب میری بات بات کرنے سنیں، دیں نا، صبر امید صاحب بات کرنے دیں، آپ کی نہیں پروگرام کے دیکھیں پیچھے کیوں ڈالتے ناصر ہیں؟ بھائی بات بالکل سندھو صاحب میری بات سنیں بالکل ایک منٹ، کرنے جی دو جی ہم، نہ سندھو تو یہ کرنے دو۔ رد قادیانیت کی براڈ ہے نہ یہ ختم نبوت کی براڈ ہے۔ لیکن دیکھ لیں دیکھیں میری بات سن لیں، ایک منٹ، یہ ایک ایسی عورت کی براڈ ہے جو ہو سکتا ہے کہ کل کو میں لائیو پر آؤں تو میرے پاس 5-7 عورتیں بیٹھی ہوں، بڑی ماڈ اسکواٹ ہوں، ہو سکتا ہے وہ گانے گا رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بیٹھی جو ہے نا وہ کوئی فنکشن میں مطلب کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، وہاں پر آپ کو میں ولاگس بنا کر میں آن لائن آ جاؤں۔ میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ختم نبوت کی براڈ نہیں ہے، یہاں پر کوئی ختم نبوت کا کام نہیں ہے، یہاں پر کوئی رد قادیانیت کے اوپر کوئی کام نہیں ہے، بہت شکریہ۔ یہاں پر بالکل جس طرح ایک عام آدمی ایک شہری زندگی گزارتا ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے دوپٹہ لیے بغیر، دوپٹہ پہن کے بغیر، چادر لے کر برقع پہن کر، وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، گا بھی رہے ہوتے ہیں۔ آج سے رباب ایک عام عورت ہے، اس کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بہت اچھا فیصلہ میرا کیا تعلق آپ اللہ نے، تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی یہ آپ نے بہت اچھا میرا فیصلہ اللہ کیا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، میرا اسلام جانے، میں جانوں، میرا اللہ جانے، میرا ان مذہبی جو گروہ ہے وہ قادیانیوں کا ہے، وہ دیوبندیوں کا ہے، وہ بریلویوں کا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں خدا را مجھے معاف کر، نہیں بڑا اچھا فیصلہ مجھے جو کیا آپ نے۔ بڑا مرضی اچھا فیصلہ سمجھو، آپ کا۔ میں جو نے کہا مرضی سمجھو۔ موقع دیں گی ذرا ہمیں بھی، اگر جی فرمائیں۔ جی بہت رحم ہو۔ شکریہ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ واقعی یہاں پر جو براڈز کے اوپر جو لوگوں کی عزتوں کو جو نیلام کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی غیر انسانی۔ پازیٹیو کی نا ناصر بھائی کوہلی بی پازیٹیو کی بھی بات کر رہے ہیں نا آپ، میں نے تو سب بولنے کو دو، کر رہا ہوں، جس کی بھی بولنے کی دو جاتی سنو، ہے نیلامی، بوتھ سائڈ۔ وہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اس طرح کے جھنجھنوں میں پڑے، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کرے اور بدتمیزیوں کو پروان چڑھائے۔ ابھی جیسے رباب صاحبہ نے کہا کہ یہ بڑی ماشاءاللہ علمی ہیں، ان کے اندر کافی محبت بھی ہے قرآن پاک سے، وہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ وہ محبت کو اپنی حد تک لے کے جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو چاہتی تو تھیں کہ لوگ استفادہ حاصل کریں، لیکن لوگوں نے ان کی تذلیل چاہی، ان کو رسوا کیا، ہر ایک نے ان کے ساتھ زیادتی کرنی کی کسی حد تک، اور اس میں وہ بھی بعض دفعہ انوالوڈ ہو جاتی تھیں، کیونکہ ظاہر انسانی بیہیویئرز ہیں، بعض دفعہ انسان غیر ارادی طور پر بھی ان چیزوں میں انوالوڈ ہو جاتا ہے جن میں وہ نہیں جانا چاہتا۔
تو لیکن یہ فیصلہ ان کا اچھا ہے، اور واقعی یہ سارے بھیڑیے ہیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے نا، میں تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس لیول پہ ہے کہ اسے انسان کیا جائے. وہ بھی ناس کی حالت میں ہے، وہ اس حالت میں ابھی انسان بننا ہے، اس نے ابھی انسان بنا نہیں ہے. تو انسان بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان عادات سے باہر نکلیں. اس کا فیصلہ عمر رباب صاحبہ نے کیا ہے کہ وہ ایک آزاد زندگی، وہ کہتی ہے مجھے کیا ضرورت ہے ان بکواس میں آنے کی، تو میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں، میں جہاں پہ میرا دل کا ہے میں بیٹھوں، میں کھاؤں، میں پردہ کروں، میں پردہ نہ کروں، میں دوپٹہ لوں نہ لوں، برقع پہنوں نہ لوں. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرے، یا میں کون ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حساب لینا ہے، کسی کا بوجھ دوسرے پہ ہے نہیں ہے. تو پھر ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے عزتوں کو پامال کیا؟ وہ خود خدا بننے کی. دیکھیں میں نے جی سر ایک منٹ ذرا میر صاحب میں کو نے موقع دیں، سب میر کافی سے دیر اچھا بات ماحول کرنا چاہ رہا ہے. آج میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. میری آواز آ رہی ہے سدھو صاحب؟ مجھے اگر کوئی کہے کہ میں اب نے آ رہی ہے. سب سے بہترین لوگ کہاں پائی، جہاں مجھے یہ کہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے مدارس میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا اور دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا، اہل حدیث کے مدرسے میں پڑھا، شادی کے بعد پڑھا بے شک لیکن پڑھا ضرور. لیکن میں نے جو سب سے بہترین جہاں میں نے لوگ دیکھے وہ میں نے NCA کے لوگ دیکھے، جو کو ایجوکیشن تھے، جہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، جہاں پر ایک ٹولہ 4 لڑکیاں اور 4 لڑکے بیٹھے ہوتے تھے. یقین کریں کہ میں نے انسانیت کی معراج وہاں پر دیکھی ہے. بے شک وہ تصویریں بنا رہے تھے، وہ آرٹسٹری کرتے تھے، وہاں پر لوگوں کا جم کٹھا ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کی عزت، ایک ان کا لباس اپنا ہوتا تھا، اپنی موج میں پھر رہی ہے. لیکن میں نے جس جگہ پر میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مذہب کا جھنڈا اٹھایا، وہ قادیانی ہوں، وہ اپنا مسلمان ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں. آپ یقین مانیں گے کہ میرے والد نے، میرا بڑا خواب تھا ان کا کہ میں اپنی بیٹی کو اسکالر بناؤں، لیکن میں اتنی ہرٹ ہوئی کہ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس فیلڈ میں نہیں آنا، مجھے نہیں آنا. میں نہیں آئی. میں نے اپنے کسی بچے کو، میں نے کسی قاری سے میں نے نہیں پڑھوایا، میں نے بچوں کو قرآن پاک خود پڑھایا. میں نے کسی لوے نہیں لگنے دیا اپنے کسی بچے کو کہ وہ کسی قاری کے پاس جائے، نیور ایور. میں نے اپنے کسی بچے کے، اپنے خاندان کے کسی بندے کو کہ جن کے قاری صاحب پڑھنے کے لیے آتے تھے، میں ان کو منع کرتی تھی کہ کسی خاتون کے، میں نے کہا خاتون پہ بھی اعتبار نہ کرنا، پاس بیٹھ کے پڑھوانا اعتبار نہ کرنا ان کے اوپر. میرا بڑا برا تجربہ ہے. اور 2 سالوں میں نے سوچا کہ شاید یہ تو لائیو ہے، بندہ شکل نہیں دیکھ رہا ایک دوسرے کی، لیکن واقعی میں میری شکل نہیں نظر آتی تھی. انہوں نے میرے کپڑے اتارے ہیں، انہوں نے مجھے ننگا کیا ہے، اور وہ حضرت علی کی سنت پوری کی یا کس کی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. لیکن خدا کی قسم کہ میرے نہیں، یہاں پر ہر عورت کے کپڑے اترے ہیں، لیکن میں آج برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر، ایک منٹ میری بات سن لیں. آج وہ خواتین جو مذہب کے نام کے اوپر لائیو پر آئیں، وہ ایک دفعہ 2 سال کی ہسٹری ام رباب کی ضرور دیکھ لیں. وہ ام رباب کی ایک دفعہ ضرور ان کو پڑھ لیں، تمہاری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور تم لوگ پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. جی یہ امبا جی اور آج پازیٹیو کو بھی بتائیں گے، پازیٹیو کو بھی بتائیں گے. مجھے موقع دیں، مجھے موقع دیں پلیز. جی میر صاحب کو موقع دیں. جی میر صاحب بولے. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی میر صاحب بات کریں آپ. دیکھیں، جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، ناصر صاحب نے بھی باتیں کافی حد تک ٹھیک کی، اور ام صاحبہ آپ نے بھی، آپ کے دکھ درد اور یہ جو باتیں ہیں ان میں کوئی شک نہیں ہے، کافی حد تک ان میں سچائی ہے دونوں جانب سے. اگر آپ فرض کریں، آپ صرف قادیانیوں کے رویے دیکھ لیں ان کی عورتوں کے ساتھ، کیا ان کی سائڈ پر عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا؟
यहाँ पे तो चलो एक औरत को टारगेट किया गया, उम्मे साहबा को, बिल्कुल इसमें कोई दो राहे नहीं है, कोई बात छुपाने वाली नहीं है, गालम गलौज की गई, बेटियों तक को तस्वीरें लगाई गई, सब कुछ किया गया, कोई शक नहीं। अब उस फिरके का देख लें, उस कल्ट को देख लें, कादियानियत को, वहां पे बहुत ज्यादा औरतों को टारगेट किया गया, जिसमें कोहली साहब है, जिसमें उनकी दूसरी औरतें हैं जिनके साथ पर्सनल रिलेशन बनाए गए। निदा नसर सबसे नहीं बड़ी नहीं वो मिसाल। दूर नहीं सिद्धू, हम टिकटॉक की बात कर रहे हैं, मुझे बात करने दो। यहाँ पे चंद औरतों के साथ तल्लुकात बनाए गए और बड़े नामे ग्रामी उनके जो लोग हैं, सैफी साहब हैं, जो उन्होंने तल्लुकात जर्मनी जाने के लिए जो कुछ, यानी कि लुब्बे लबाब ये है कि दोनों अतराफ पर औरतों को टारगेट किया गया, बिल्कुल टारगेट किया गया, इसमें कोई शक नहीं। और दीन के नाम के ऊपर चंद लोगों ने, ठीक है, जो अपने आप को कह रहे थे कि हम मुहाफिज हैं, उन्होंने गालम गलोच और ये गलत रवैया पेश किया, और हम नहीं समझते कि वो कोई दीन का काम कर रहे थे। उन लोगों का इससे, तबलीग से कोई ताल्लुक नहीं था, ये घटिया रवैया उन्होंने अपनाया, ठीक है। लेकिन उम्मे साहबा, जैसा कि आपने अगर फैसला कर लिया है कि आप कह रही हैं, जाहिर है इतना आसान नहीं होता कि आप जस्ट कह दें कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैंने बटन ऑफ स्विच किया और मैं जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं होता। बंदे के अगर इतने साल की तकलीफें उठाई हो तो बंदे का दिल करता है कि मैं बोलूं, और मैं बोलता ही चला जाऊं, सारी रात सारा दिन बोलता रहूं, क्योंकि मैंने तकलीफें इतनी ज्यादा उठाई हैं। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आप सच्चे दिल से वाकई में अपने दिल को साफ रखना चाहती है ना, बोझ हल्का करना चाहती है, आपने माफ कर दिया, आप छोड़ दें, बिल्कुल यकीन माने, जितना आप याद करेंगे उन बातों को, एक एक बात को याद करेंगे, मजीद तकलीफ होगी आपको। इसका हल यही है कि अगर माफ करना है तो कर दें, भूल जाएं, छोड़ दें, खत्म, बस जो हुआ अल्लाह के हवाले। और जैसे भी आगे इन फ्यूचर आपका जो भी प्लान हो, आप जैसे भाई भी आना आप चाहें, उस पे फोकस मेरा ना डुबे लुबाब ही नहीं समझ रहे। जी जी मैंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा, 2 सालों का एक बैड एक्सपीरियंस शेयर किया। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने क्या किया, नो, जी जी कादियानियों ने क्या किया, मेरा वो नहीं है। मैंने कहा जितने भी मजहब के नाम पे जमातें खड़ी हैं, वो कादियानी खड़े हुए हैं, या मैंने अपने लोगों को देखा, या मैंने दूसरों को देखा, शियाओं को देखा, दूसरों को देखा। मैंने कहा कि ये एक दलदल है, एक आम जिंदगी गुजारो, आम इंसान की तरह रहो, अपने बच्चों को एजुकेट करो, दीन की तालीमात दो, और अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो। इन लोगों को अगर आप मजहब समझ के इनके पास आओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, लोगों पे एतबार ना करें, बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद मेरी बात को नहीं समझे, मैं किसी को नहीं कर रही, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रही, जो बात खत्म होगी वो खत्म हो गई। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता करो, उनको दीन की तालीमात दो, लेकिन इन जत्थों से, इन वो जो मजहब के नाम पे खड़े हैं, उनसे दूर हो। बिल्कुल सिद्धू मैं जी, ये नासिर कह साहब को म्यूट करें, इनका शोर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का इंतखाब अच्छे तरीके से करें, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल। बच्चों को कहीं पे भेजते नहीं है, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। साहिबा, आपने ये जो बातें की हैं, ये आप अपना जाती एक्सपीरियंस बयान कर रही है, ऐसे ही है? जी क्या कहा? मैंने कहा ये नासिर भाई, आप जाती अपना नहीं, जाती एक्सपीरियंस बयान कर कोहली रही बी है। पॉजिटिव के देखिए, साथ एक भाई वक्त क्या में एक हुआ? बोले था कि समझ है। जी नासिर भाई, क्या कहा आपने? ये मैंने कहा उमेर बाप साहबा, आप अपना ये जाती एक्सपीरियंस बयान कर रही है, जो आपके साथ इन जब से आप ब्रॉड पे आई हैं तब से जो अब तक हुआ है। मेरे साथ जोड़ भैया जी। हाँ, तो इसका लेकिन मतलब, देखिए, हाँ, इसका मतलब ये होगा कि इंसानी फितरत जो है, देखिए किसी एक को के मुताबिक, सिद्धू भाई थोड़ा सा हौसला करें, कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही हूँ, आप कह लीजिएगा जिस चीज का भी आप नाम लेना चाहते हैं, निदा नसर का नाम लेना चाहते हैं, कोहली दीदी का नाम लेना चाहते हैं, जिसका भी लेना चाहते हैं आप ले लें, मैं आपको रोक तो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जुबान दी हुई है और आवाज़ भी दी हुई है और इख्तियार भी दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ होते हुए आप सब कुछ बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ, आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलने लग पड़े हैं। लेकिन मैं उमेर बाप साहब से, क्योंकि वो उनका अपना एक अंदाज है बात करने का, वो जिस अंदाज से, जिस दुख से, ग्रीफ से वो बात कर रही हैं, उसके पीछे एक पूरी एक
ایک لائف ہسٹری ہے. ناصر بھائی دیکھیں میں جی ناصر بھائی ایک سیکنڈ ایک منٹ ذرا مجھے ان سے بات کر لیں گے، پھر میں آپ سے بھی بات کر لیتا ہوں، تھوڑا سا موقع دے دیں. جی عمر صاحبہ، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا، میں آپ کے ساتھ بالکل آپ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں ان باتوں کے اوپر جو مردوں کے رویے ہیں عورتوں کے متعلق. یہ انتہائی آپ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ محکوم ہیں، اور دوست کی حیثیت سے جس انداز سے بھی لے لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ایک پروڈکٹ ہے، یہ ہیومن بینگ تو ہے ہی نہیں ہے. اور یہ رویہ جو ہے یہ ہر طرف ایسے ہی ہے. ایون کہ ویسٹ میں بھی دیکھ لیں کہ عورت کو صرف سطحی لیول کے اوپر تو عزت دی جاتی ہے، بالکل ایسا لیکن ان فیکٹ دیکھیں تو پروڈکٹ کے طور پہ ہی اس کو مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ بدقسمتی ہے. اسلام نے اس سے بچایا تھا ہمیں، لیکن اسلام کے جو آج نام نہاد ہیں، چاہے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ابھی اس ذہنی پسماندگی سے باہر نہیں نکلے. اور آج بھی کو بیٹیوں کو، بیویوں کو اور ماؤں کو عزت کے ساتھ تحفظ پرووائڈ کریں، جو کہ مرد کا کام ہے یہ تحفظ پرووائڈ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوام بنایا ہے. قوام اس لیے نہیں بنایا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں ناصر بھائی، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. جی میں نے کینیڈا یونیورسٹی میں پڑھا، ہمر کالج کینیڈا میں پڑھا، میں نے پاکستان کی یونیورسٹی جوائن کی، میں نے مدرسہ جوائن کیا. خدا کی قسم ان یونیورسٹیوں میں کروڑ درجے آپ سیف ہے بنسبت مدارس کے اور دینی جس جگہ پر دین کی بات کر کے جو کچھ کیا جا رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ ایک مولوی صاحب تھے، تو ان کے بعد نا ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا جی اب تو نمازی جو ہے نا وہ جوتیاں بھی اٹھانے لگ گئے، چوری کرنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک چور نے نمازی کا روپ ڈھال دیا. یہ کہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ نمازی ایسا ہو گیا، نمازی آج بھی نمازی ہے. تو جو مذہب کے نام پر جنہوں نے بہروپیے بن کے جنہوں نے خول چڑھائی ہے نا، ان کا مذہب سے تعلق کوئی نہیں ہے. مذہب سے جن کا تعلق ہے وہ عام لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ عام لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی. ان کی مصروفیت یہ جو ہے نا یہ لگڑ بگڑوں کا، یہ ایک ہڑدنگوں کا شہر ہے، یہ ایک ہڑدنگوں کا لگڑ بگڑوں کا ایک ٹولہ ہے جو ڈفرینٹ جگہ سے اوپر بیروپیوں کی شکل میں ٹوپیاں پہن کر پہنا ہوا ہے. ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اب آپ مجھے موقع دیں گی کہ نہیں؟ جی بالکل آپ لیں. آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ لگڑ بگوں کا ٹولہ ہے، تو بالکل آپ نے کہا کہ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے جو ہے نا یہ بہت پھیر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور یہ انہی کی وجہ سے جو سکون جو برباد ہو رہا ہے نا معاشرے کا، یہ عکاسی کرتا ہے، یہ ریفلیکشن دے رہا ہے کہ ان کے گھروں کی بھی یہی پوزیشن ہے. کیونکہ انسان جی ایک سیکنڈ ناصر بھائی، اب ہمیں بھی موقع دیں، بڑی سننی ہے آپ کی. دیکھیں ام سسٹر، ہاں جی میں نے آپ کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ جی نہیں، لیکن ناصر بھائی آپ جہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے دوسرے والے سنیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پرسنلی نام لے کے، میں نے کسی کو نام. جی اچھا ام سسٹر اب مجھے بھی موقع دیں. دیکھیں اگر ہم اس کو ایز اے، چونکہ آپ کی مذہبی براڈ نہیں ہے، ناصر بھائی آپ کا ذرا اب ہمیں بھی موقع دیں، آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. دیکھیں ام سسٹر، اگر ہم انڈیویجول لیول پہ بات کریں نا تو یہ بات دونوں طرف ہے. یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، میں اپنی لیکن آپ یقین پھر آپ دیکھیں سن تو لینا، بات کر بولنے رہے تو ہیں قادیانیوں کی، آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی. میں قادیانیوں کی بات، میں ایک تجربے کی بات کر رہی ہوں. جی میں آپ کو میرا ایک ایکسپیرینس وہ جماعت قادیانی کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جو میں نے مذہبی لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کیا نا، جی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک، مجھے ہمیشہ نقصان پہنچا اس طبقے سے. اور میں نے اس طبقے کو جو ہے یہ دیکھا کہ
وہ لوگ جو عام زندگی گزارتے ہیں جی کالجز میں یونیورسٹیز میں نہیں عام مجھے لوگوں کی طرح بیٹھتے ہیں، عام لوگوں کی طرح انہوں نے کوئی مطلب لبادہ نہیں اوڑا ہوا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ کروڑ درجہ ان لوگوں سے بہتر ہے، ان کے ساتھ رہنا جی اب پیسفل اچھا ہے۔ اب مجھے ایک منٹ موقع دینا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، آپ اگر ہم اس کو ایک انڈیویجول یا ایک جرنل، میں بھی ایک جرنل بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ پوری ٹک ٹاک ڈھونڈیں نا تو آپ کو مسلمان عورتوں میں صرف ایک آپ ملیں گی جس کے ساتھ یہ ہوا، جو کہ غلط ہوا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی نہیں، رحمت بی بی کے ساتھ بھی ہوا، چلیں رحمت بی بی کے ساتھ ہوا، سائمہ کے ساتھ ہوا، بنت ہوا کے ساتھ ہوا، پرنسس کے ساتھ ہوا، آفرین کے ان ساتھ کو ہوا۔ اچھا سن لینا، ان کو اس طرح گالیاں نہیں دی گئیں جو آپ کے ساتھ کیا گیا، جو آپ کی تصویریں لگائی ان گئیں. کو مجھے ایک منٹ، یہاں تک پروسیکیوٹ کہا گیا، ان کو بڑی ہاں بڑی جی تو گندی سن لینا، گالیاں دی گئی ہیں۔ ہاں جی سن لینا، مجھے بولنے تو دینا، مجھے بھی بولنے دیں. بیسیکلی سدھو یہ بھائی جو سدھو کام، بھائی سدھو بھائی ناصر بھائی رک جانا ایک منٹ، بولنے دیکھیں دیں. تو سن تو لیں، وہ کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں صرف ایک ہے، دیکھیں انہوں نے کتنے نام آپ کو گنا دیے. چلے میں بھی آپ گنواتا ہوں کتنی- نا. نہیں ہاں یہ ایک منٹ بات ناصر بھائی یہ چپ بات کرے نا، ایک منٹ. اب دیکھیں میں سسٹر، یہ جو بے شرمی اور یہ جو بے حیائی والے جو کام تھے نا، بات پہ یہ بیسیکلی یہ جو جماعت قادیان، یہ جو مرزائی ہے نا، اب یہ دیکھیں ابھی ان کی جماعت کو جو چھوڑتا ہے یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس میں آپ سروا سسٹر لے لیں جو مسلمان ہوئی، ٹروتھ سرچر لے لیں، پھر ندا نصر لے لیں، اس کے ساتھ جو زنا کیا گیا، اور پھر ان کے خلیفہ نے کیا کیا. ناصر بھائی میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں بات کرنے کا، آخری دن ناصر ہے، بھائی سن تو کھول لینا. کے بولیے گا جس سے جو بولنا. ہاں جی جی سندھو ہاں بولو۔ جی ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بے شرمی اور یہ جو بے حیائی والے جو کام ہے نا، یہ جو اس طرح کے جو کام ہے، یہ بیسیکلی مرزائیوں کے کام ہے. ان کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی عورتیں اگر ان کو چھوڑ کے بھی جاتی ہیں نا، ابھی اس کی سب سے بڑی مثال ایک ٹروتھ سرچر ہے، یہ نیچے ایک جواد یا ایک شیخ ہادی نام کے یہ خبیث لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جواد اور شیخ ہادی بروڈے لگا کے اس عورت کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ جواد اتنا بڑا منافق آدمی ہے، بڑی میٹھی سی زبان میں بولتا ہے، اور شیخ ہادی اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی یہ بیسیکلی ان بے شرم اور یہ جو مرزائی